نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام ہے، آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے کہ چوتھا نرسنگا جب پھونکا گیا، دراصل میں 7 مہریں، ان پر اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لکھیں گے پہلی مہر، دوسری، تیسری، چوتھی، 7ویں تک، پہلا نرسنگا، دوسرا نرسنگا، تو آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ لیکن پہلے 7 مہریں جو کھولی جا رہی ہیں ان میں مصیبتوں کی شدت کم ہے، لیکن نرسنگوں میں مصیبت کی شدت بڑھ رہی ہے اور زیادہ فطرت کو افیکٹ کر رہا ہے۔ یعنی تیسرے نرسنگے پر پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا، پانی کو صدمہ پہنچے گا، پانی پر خدا کا قہر ہوگا۔ لیکن چوتھا نرسنگا پھونکا جانے پر اب خدا کا فطرت کے ان سورج چاند ستاروں پر خدا کا غضب ہوگا۔ ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن میں بھی روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ آمین۔ واضح پیغام جو ہے ان 7 مہروں کے کھلنے پر، 7 نرسنگوں کے پھونکے جانے پر اور 7 قہر کے پہلے، یہ 7 سالہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا۔ اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور اس نے ڈاکو سے آخری لمحے میں کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ جو غضب کے اندر داخل ہونے کی تیاری کیے ہوئے تھا، وہ جو غضب کے نیچے رہنے کے لیے جا رہا تھا، وہ جو جہنم کی تیاری کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، خداوند یسوع مسیح سے گناہوں کا اقرار کیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور درخواست کی کہ مجھے یاد کرنا، اور یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دوسرا ڈاکو جس نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، جس نے اسے بادشاہ تسلیم نہیں کیا، جس نے درخواست نہیں کی، وہ فردوس میں نہیں گیا۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے نا، زمین پر رہنے والوں پر افسوس، 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے زمین سے محبت کی ہے، جنہوں نے زمین سے پیار کیا ہے، جنہوں نے دولت سے محبت کی ہے، جنہوں نے یسوع کو رد کیا ہے، جنہوں نے اپنے کاموں کے اندر، اپنے ارادوں کے اندر، اپنے تمام منصوبوں کے اندر یسوع کو پیچھے چھوڑ دیا، ان پر افسوس۔ آج افسوس کہ زمین پر سگے بھائی زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائیاں، جھگڑے اور قتل تک ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جب چوتھا نرسنگا پھونکا جائے گا تو سورج، ارے یہ سورج بھی تاریک ہو جائے گا، یہ چاند بھی، اور ستاروں پر بھی صدمہ پہنچے گا۔ خدا یہ سب کچھ اس لیے سکھا رہا ہے، ارے اے انسان، میں نے تجھے محبت کی ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، سب کچھ ختم کر سکتا ہوں، سورج چاند ستاروں کو تاریک کر سکتا ہوں، لیکن اے انسان، میں تجھے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے، میں نے تیرے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، میں نے تیرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، میں نے تیرے لیے چہرے پہ تھکوایا ہے، میں نے تیرے لیے
थप्पड़ खाए हैं, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तेरे लिए हाथों और पाँव में कील ठकवाए हैं, और मैंने तेरे लिए सलीब पर लटका रहा। मेरी सलीब के नीचे आ जा। और इस सारे गजब से बचने के लिए अब कलाम कहता है कि जो 3 सिंगे फूंके जाने वाले हैं वो तो इतने अजियतनाक होंगे कि उनकी वजह से जमीन वालों पर 3 दफा अफसोस किया गया है। जमीन वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। तो पैगाम यही है मेरे अजीजों, प्लीज अपनी जिंदगी में यस्सु को अहमियत दें, अपनी जिंदगी में रोजाना दुआ करें, अपनी जिंदगी में हफ्ते में 1 रोजा रखें, अपनी जिंदगी में कलाम को अहमियत दें। जो चीजें आपके इख्तियार में वो तो करना शुरू करें। जादूगरों के पास जाएं या ना जाएं हमारे इख्तियार में। यकीन जानिए, जब कोई किसी जादूगर के पास जाता है, किसी कब्र पर जाता है, तो वो यस्सु को एलानिया जलील करता है। वो गवाही दे रहा होता है कि यस्सु तुझ में ताकत नहीं है, इसलिए मैं उस जादूगर के पास जा रहा हूं। अरे जमीन पर सबसे एंड क्या है? मौत। अगर हम मर भी जाएं, लेकिन अगर हम मसीह में मरेंगे तो ये जमीन हमें अपने अंदर नहीं रख सकेगी। हमारी जगह आसमान है। तो प्लीज जमीन से दिल ना लगाएं, जमीन की चीजों से मोहब्बत ना करें। लिखा तुम परदेसी और मुसाफिर हो, ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये हमारी असल प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी असल मलकियत खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर हमारे लिए तैयार कर रखी है, और उसमें दाखिल होने के लिए सिर्फ मसीह की सलीब के नीचे आएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों को मानकर सलीब के नीचे ये निजात पाएं और यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। अगर आपको बरकत मिली है तो ज़रूर इसको दूसरों तक शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।